السلام علیکم ناظرین، پروگرام ریئل ورلڈ میں آپ کا میزبان الماس حیدر نقوی آپ کی خدمت میں حاضر۔ دنیا بھر میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے زندگی کو یکسر بدل کے رکھ دیا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں نظام زندگی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا کردار نمایاں ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک میں ٹیکنالوجی تو پہنچ جاتی ہے، تاہم سائنسی طرز فکر اپنی جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ شاید تعلیم اور معیار تعلیم پر سمجھوتا ہے۔ پاکستان ترقی پذیر ملک ہونے کے باوجود دنیا کی 7ویں اور اسلامی ممالک میں سے واحد ایٹمی قوت ہے، تاہم سائنسی طرز فکر کے لیے تعلیم اور نصاب میں اصلاحات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے حوالے سے تبصرہ کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر حامد سلیم صاحب کو۔ آپ پروفیسر ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد میں، اس سے قبل ایٹامک انرجی کمیشن میں چیف سائنٹسٹ اور نیشنل سینٹر فار فزکس کے DG بھی رہ چکے ہیں۔ جی ڈاکٹر حامد سلیم صاحب، بہت شکریہ اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ ہم آج کی گفتگو کا آغاز اس نقطے سے کرتے ہیں کہ سائنسی ترقی نے پوری دنیا پر مغربی اقوام کا غلبہ جو ہے وہ قائم کیا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہاں مجھے بلایا اس بڑے اہم موضوع پر گفتگو کے لیے۔ موضوع بہت دقیق ہے کہ سائنسی اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور قوموں کا غلبہ، کیونکہ ہمیں اگر ایک ایک ٹرم اور ایک ایک لفظ کا گہرے مطلب میں جائیں تو بات بہت طویل ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز، ہماری جو ترقی میں ایک رکاوٹ یہ ہے کہ بڑے بڑے انٹلیکچوئل سمجھدار سائنسدان یہاں بھی موجود ہیں پاکستان میں، لیکن ہم جب بڑے اہم ایشوز پر گفتگو کرتے ہیں اس وقت بھی ہمیں بہت محتاط ہونا پڑتا ہے، کیونکہ سوسائٹی کے جو ریئل ایشوز ہیں ان پر گفتگو کرتے کرتے جہاں بھی کوئی ایسی بات ہو جو سوسائٹی کو ناقبول ہے تو وہ کوئی ایشو بن سکتا ہے بہت بڑا۔ اس لیے جو لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی کیا وجوہات ہیں کہ نہیں ہو رہی، وہ بیچارے گول مول گفتگو کے ذریعے بتانا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں قومی ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ذہن نہیں تبدیل ہوتے۔ جی آپ نے ابھی بات کی کہ ترقی یافتہ قوموں کا انداز فکر بہت مختلف ہے ہم سے، یہ بالکل سچی بات ہے۔ ہم ٹیکنالوجی خرید سکتے ہیں لیکن انداز فکر خریدا نہیں جاتا، پیدا کیا جاتا ہے۔ اور جن قوموں کے اندر سائنسی انداز فکر ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ سائنسی انداز فکر صرف سائنسدانوں میں ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، سائنسی انداز فکر عوام اور کسی بھی کلچر کے ہر شعبے اور ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ایون آرٹسٹ بھی، ایون شاعر ہوں، موسیقار ہوں۔ سائنسی انداز فکر کیا چیز ہے؟ بیسیکلی سچائی اور سچائی کی تلاش، کیونکہ سائنس یہی کر رہی ہے۔ آج کے زمانے میں جس معاشرے میں گفتگو کرنے وقت بھی لوگ محتاط ہوں اور منافقت اتنی زیادہ ہو کہ لوگ ڈرتے ہوں کوئی بھی بات کہتے ہوئے، وہاں سائنسی انداز فکر کیسے آ سکتا ہے؟ اب اگلی چیز اس میں یہ آتی ہے کہ ہم ایٹمی قوت ہیں، ہمیں بیرونی خطرات بھی بہت ہیں پاکستان کو، اور اندرونی طور پر بھی، کیونکہ ان کے پاس جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ٹیکنالوجی بھی ہم سے سپیریئر ہے، ذرائع جو ہیں فائنانشل اور دوسرے وہ بھی ہم سے زیادہ ہیں۔ کچھ ان کو خوف بھی ہے خام خواہ کا، جو ہم نے بھی اس میں اضافہ کر دیا ہے مسلمانوں سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان میں بہت محتاط رویہ ہے اظہار خیال کے حوالے سے، اور اس کی شاید وجہ یہاں پہ کچھ مذہب کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سائنسی طرز فکر اور مذہب کی جو فکر ہے اس کے اندر کوئی مخاصمت موجود ہے؟ دیکھیے، مذاہب جتنے بھی ہیں اگر ہم دیکھا جائے، وہ ان کا ایک لاجک کا طریقہ ہے، وہ بھی ایک لاجک ہے انسان کا، لیکن وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ایک ہے سائنس کا طریقہ جو کہ ڈیفرنٹ ہے، ان میں لڑائی نہیں ہے، دونوں پیرالل چلتے ہیں۔ اور ان قوموں نے ترقی کی، دیکھیں انسان کو مذہب کی، خدا کی ہمیشہ ضرورت رہے گی، کیونکہ انسان کمزور ہے کائنات کے مقابلے میں، نیچر کے مقابلے میں، اسے ایک سہارا چاہیے۔ ہر مذہب یہی دیتا ہے انسان کو، نفسیاتی سہارا اور طاقت، جو بڑی ضروری ہے۔ ایک لائن ہے انسان کی، جذبات ہیں، اس کے ایموشنز ہیں۔ دوسری طرف ہے ریشنل۔ سائنس جو ہے وہ جذبات سے تعلق نہیں رکھتی۔ سائنس ایک آبجیکٹیو چیز ہے کہ چاند ہے، اگر آپ کہیں کہ جی میں آج اداس ہوں، مجھے تو یہ بڑا پیلا اور زرد نظر آ رہا ہے، لیکن سائنس نے یوں نہیں دیکھنا، اس کا تو اس کا کلر، اس کی فریکوینسی اور ساری چیزیں انہوں نے کہنا ہے یہی ہیں، آپ چاہو تو لیبارٹری میں یا ایکوپمنٹ کے ساتھ میئر کر لو، یہی فریکوینسی ہوگی۔ لہذا وہاں آپ کے اور میرے
جذبات کا اور احساسات کا دخل نہیں. یہی وجہ ہے کہ سائنسدان یہودی، مسلمان، سکھ، عیسائی کوئی ہو، وہ ایک نتیجے پر پہنچ جائیں گے، وہاں ان کی لڑائی نہیں. تو سب سے پہلے جو ضرورت اصل میں یہ ہے کہ فریڈم آف تھاٹ جو ہے وہ ملک کے اندر ہو، اور عوام کو بتایا جائے کہ ہم نے اس دنیا میں سب سے پہلی بات، اور خصوصاً میں زیادہ مذاہب پہ گفتگو نہیں کرتا، لیکن اسلام کے اندر اس دنیا کو خوبصورت بنانا، اپنی زندگی کو بہتر بنانا، خوشی حاصل کرنا، دوسروں کو تکلیف دیے بغیر، یہ منع نہیں ہے. آج ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حامد سلیم. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے نزدیک سائنسی جو طرز فکر ہے یا سائنس کا نقطہ نظر یا سائنس کا جو فلسفہ حیات ہے وہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ سائنس جو ہے، کیونکہ ایک ہمارے طالب علموں کو یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب بھی سائنس پڑھتے ہیں اس میں زیادہ تر جو ریفرنسز ہیں وہ مغربی سائنسدانوں کے ہیں یا یونان کے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو 4-5 بڑی تہذیبیں تھیں پرانی، چین اور یہ سب کانٹیننٹ اس میں آتا ہے، ایجپٹ ہے، بیبلونین ہے، ان تہذیبوں کا مکسچر جو ہے آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 600 قبل مسیح یونان میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، بزنس سٹارٹ ہوا، تجارت کے طریقے بڑھے، آنا جانا ہوا، خوشحالی آئی، وہاں یہ نالج پہنچا، اور وہاں پھر سائنسدانوں نے تفکر شروع کیا. فلسفی پہلے پیدا ہوئے فلسفر، انہوں نے دیکھا کہ یار یونیورس کیا ہے، کائنات کیا ہے، آسمانی چیزیں کیا ہیں، زمینی چیزیں کیا ہیں، سورج، ستارے، یہ کیا شے ہیں. یہ کویشچنز جب پیدا ہوئے سوسائٹی میں، آپ دیکھیں نا کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فلسفہ اور سائنس کیسے جنم لیتی ہے. یہ سوسائٹی کے اہم امپورٹنٹ پرابلمز پیدا ہوئے کہ کیا ہے. یہاں تحقیق ہوئی، ان کا عرصہ 700-800 سال کی ترقی کا رہا. اس کے بعد ان کا نالج مسلمانوں تک آیا. مسلمانوں نے، جس میں عرب سائنسدان اور اسلامک دنیا کے جو سائنسدان تھے شامل ہے، جابر بن حیان ہے، ابن الحیثم ہے، اور بڑے ان کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں بنیادی. انہوں نے اس کے تراجم یونانی علم کے تراجم کیے، اور یہ عربی زبان کے تراجم پھر یورپی زبانوں میں ہوئے، اور یورپ ڈار کے جس سے نکل کے جب سائنس کی دنیا میں اور انہوں نے ترقی شروع کی، وہاں انقلاب آیا، سائنٹیفک اور انڈسٹریل ریولوشن. اس سے ان کا طرز فکر بدلا، اور وہاں بھی یہ ہوا کہ چرچ اور سائنسدانوں کے درمیان بڑی لڑائی ہوئی، اور کئی سائنسدانوں کو زندہ جلا دیا گیا. ایون آپ کو پتہ گیلیلیو کو جب اس نے کہا کہ زمین مرکز نہیں کائنات کا، بلکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، تو اس پر مقدمہ چلا دیا گیا. لہٰذا اس کو اقرار کرنا پڑا کہ جو بائبل میں لکھا ہے وہ سچ ہے، جو پادری کہتے ہیں اور عوام سمجھتے ہیں وہ سچ ہے، جو میں نے کہا سائنٹیفک وہ غلط ہے. اس سے اس نے جان بچائی. تو جب سوسائٹی میں اس طرح کے رجحان ہوں اور وہاں بڑی سیکریفائسز کی سائنسدانوں پر، بڑے ظلم ہوئے، تب جا کے انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ مذہبی سوچ اور سائنٹیفک انداز فکر ہمیں دونوں کی ضرورت ہے، اور اس کا بیسٹ علاج یہ ہے کہ دونوں کو سیپریٹ کر دیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ 21ویں صدی میں اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں تو امن و سلامتی سائنسی ترقی سے مشروط ہے. بالکل. آپ کی وہ چاہے ایٹمی طاقت ہو، میزائل ٹیکنالوجی ہو، آپ کی اسپیس ٹیکنالوجی ہو، یہ سائنسی ترقی سے مشروط ہے. پاکستان کی امن و سلامتی اور جو سائنسی رجحانات ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، اس کے بارے میں بھی جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ جب ہم کوئی چیز یا لفظ کہتے ہیں تو اس کا ایک میننگ ہوتا ہے کہ امن و سلامتی سے مراد کیا ہے. امن و سلامتی خالی یہ نہیں ہے کہ ہماری سرحدوں پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. امن و اصل میں یہ بھی ایک نیا اور جدید طرز فکر یہ ہے کہ ملک جو ہے عوام کا ہوتا ہے، اور وہاں سب سے زیادہ اہمیت عوام کی ہے. اگر عوام خوشحال ہیں، ملک ترقی یافتہ ہے، انصاف سے سارے کام چل رہے ہیں، اور عوام کو ٹرسٹ ہے اپنے ملک پر، اپنے اداروں پر، اپنی حکومت پر، تو وہ ملک بہت مضبوط ہے. ملک آج کل جو مضبوط ہوتا ہے، اگر ہماری معیشت خراب ہے، ہماری انڈسٹری خراب ہے، ہماری اکانومی جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہی. کوئی دیکھیے، ہماری سوسائٹی کریٹو سوسائٹی نہیں ہے، ہم کنزیومرز ہیں. باہر سے ہر جگہ سائنس میں بھی ایکوپمنٹ خرید لیا، دوسری چیزیں لے لیں. تو سچائی کا تقاضا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہمارا کنٹریبیوشن بھی ہے، ہم نے ترقی بھی کی ہے، پاکستان نے اپنے آپ کو مطلب محفوظ بھی بنایا ہے کسی حد تک. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا تو سپیس میں جا رہی ہے، انہوں نے اب گراؤنڈ وار نہیں کرنی، انہوں نے تو اب سپیس سے بھی ملکوں کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنی ڈومیننس کو.
ہمیں اگر ان کے ساتھ برابری کرنی ہے تو ہمیں یہ پاکستان کے اندر سائنس، ٹیکنالوجی اور سائنسی انداز فکر ہر شعبے میں، عدل و انصاف اور معاشی ہمواری، ان چیزوں پر توجہ دینی پڑے گی۔ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ دیکھیں، ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے اپنی عمر میں 30-35 سال پہلے ہم جب یونیورسٹیز میں تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا ویسٹ میں کیا کیا ہو رہا ہے اور ترقی کیا ہے، ہم بھی مرعوب تھے مغربی سائنسدانوں سے۔ وجہ یہ ہے کہ ساری ٹرمینالوجی جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں وہ باہر سے آتی ہے، انہی سائنسدانوں کی یہ ساری، کیونکہ کریشن یہاں ہو نہیں رہا۔ کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہم بنائیں جس پر ہمیں فخر ہو، ہم کاپی کر رہے ہیں اگر کچھ کر بھی رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی موجودہ صورتحال کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حامد سلیم۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں بڑے سائنسدان کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ اسباب تعلیمی نظام اور نصاب میں تلاش کرنے چاہیے، یا ہمارے جو مجموعی رد عمل ہے یا طرز فکر ہے اس میں تلاش کرنی چاہیے؟ دونوں میں، آپ نے بالکل صحیح، دونوں نقطے جو اٹھائے ہیں وہ یہی ہیں۔ ایک تو ہمارا نصاب تعلیم اور دوسرا مجموعی انداز فکر، کیونکہ ہم یہ دونوں انٹرلنکڈ ہیں آپس میں، کیونکہ ہم نصاب تعلیم وہ بنانا چاہ رہے ہیں جو ہمارا انداز فکر ہے۔ جب ہمارا انداز فکر سائنٹیفک ہوگا تو ہم وہ نصاب بنائیں گے جو لوگوں کو تھنکنگ دیتا ہے۔ دیکھیے، ٹیچرز کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ٹیچر وہ نہیں جو علم کتاب سے پڑھ کر اور دوسری چیزوں سے لے کر اسٹوڈنٹس تک منتقل کر دے۔ ٹیچر وہ ہے، یا سائنس کا بھی ٹیچر آپ کہہ لیں اور ہر چیز کا، کہ جو انسپائر کرتا ہے، اسٹوڈنٹ کو آگ لگاتا ہے کہ یہ دنیا میں زندہ رہنا ہے تو کچھ سیکھو، کچھ کرو، کوئی نیا کام کرو، نیا آئیڈیا دو، نئی ٹیکنالوجی پیدا کرو۔ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ملک کے اندر ہیروز موجود ہوں، مثلا نوبل لاریٹس موجود ہوں۔ ایک تو نیچرل یہ طریقہ ہے کہ پہلے کچھ ہیروز پیدا ہوں اور لوگ اسے فالو کریں۔ دوسرا یہ طریقہ ہے کہ اگر ہیروز نہیں پیدا ہو رہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جاپان، چائنا، جنہوں نے اتنی ترقی کر لی، اتنی انویسٹمنٹ کی، وہاں بھی اتنے گریٹ ہیروز نہیں ہیں جیسے نیوٹن، آئنسٹائن، ارشمیدس اور یہ لوگ تھے۔ ان کو اب فکر یہ ہے کہ ہم ہیروز کہتے ہیں پیدا کریں سائنس میں۔ ترقی تو ہم نے کر لی، ٹیکنالوجی، محنت سے سارا کچھ۔ اب وہاں بھی کلچرل پرابلمز ہیں، کیونکہ ویسٹ کے کلچر کو ہم نفرت تو کرتے ہیں اس کو اپنے مقابلے میں اور برا بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ویسٹ نے جو وہاں پر فریڈم آف تھاٹ دی ہے نا، اس نے ان کو بدل کے رکھ دیا ہے ان کی زندگی کو۔ اس میں اچھے برے نظریات آتے ہیں، برے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، اچھے ترقی کرتے ہیں۔ سائنس میں ہیرو ڈاکٹر صاحب پاکستان میں موجود ہیں، مثلا اب پروفیسر عبدالسلام، ٹھیک ہے، ڈاکٹر قدیر بھی ہیں، آپ نہیں، لیکن دونوں میں پھر وہی فرق ہے جی کہ ڈاکٹر قدیر، عطاء الرحمان اور بہت سے، میں نام نہیں لے رہا، ہمارے ٹیچرز، سب کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے۔ ایک ہیروز وہ ہیں کہ جو مثلا نوبل لاریٹ یا نوبل لاریٹ کے کمپیریبل، یہ ہمیں کلیئر کرنا چاہیے، ہمیں اس پر بھی کنفیوژن ہے۔ اچھا، مطلب بے انتہا مجھے قدر ہے ڈاکٹر قدیر کی۔ اشفاق صاحب تھے چیئرمین اٹامک انرجی، لیکن یہ تو تھے جو چیئرمین اور پوزیشنوں پر تھے، جو ان کے نیچے کام کر رہے تھے لوگ، میں ان کو بھی جانتا ہوں، بڑا کنٹریبیوشن ان کا، آل آر سائنٹسٹ، ہم نے بھی تھوڑا بہت جو کیا۔ ایک ہوتے ہیں ہیروز کے جو یونیک، جن پر یورپ رشک کرتا ہے کہ ہاں پروفیسر سلام از اے سائنٹسٹ۔ ہم نے اس کو بھی پروجیکٹ نہیں کیا کہ ہیرو کیا ہوتا ہے، کہ جس نے ایک نیا آئیڈیا دیا ہے کہ آپ کی جو 4 فنڈامنٹل فورسز ہیں ان میں سے اس نے 2 کو یونیفائی کر دیا۔ یہ فلسافیکل لیول پر ایک آئیڈیا ہے، خالی لوور لیول پر نہیں ہے کہ اپلیکیشنز میں تھوڑی تھوڑی ترمیم، تھوڑے سے اضافے، وہ تو سارے سائنسدان کر رہے ہیں اور پاکستان میں بہت موجود ہیں۔ تو اگر ہم اس چیز کو پروجیکٹ کریں کہ سائنس میں ہیرو کیا ہوتا ہے، لوگوں کو یہی نہیں پتہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جو مشہور ہو گیا، جس کے پاس اچھی پوزیشن آ گئی۔ بعض دفعہ سائنسدان کے پاس، ایک دفعہ میں نے کہا تھا مثلا شاعری میں ہیرو ہیں مرزا غالب، میر تقی میر۔ ڈاکٹر صاحب مختصر یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم پاکستان میں سائنسی ترقی کا فروغ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، کیا اقدامات آپ جو سجیسٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، اب میں نے جیسے کہا تھا کہ باتیں ہیں بہت ڈیپ روٹڈ، جی، ہم اخلاقی طور پر بھی انحطاط کا شکار ہیں۔ ہر آدمی اپنی پروجیکشن کے لیے، ہر ادارے میں، ہر فیلڈ میں وہ کوشش کرتا ہے پوزیشن مل جائے۔ اگر ہم سچ مچ حقیقت کو جانیں اور ان لوگوں کو اداروں کا سربراہ بنائیں اور ان کے ہاتھ میں پالیسیز دیں، کہ مثلا یونیورسٹیز کی پالیسی جو کہ ریئل سائنسدان ہیں، جنہوں نے لیبارٹریز میں یا تھیوریٹیکل تحقیق میں عمریں گزاری ہیں، ان کی مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن تھوڑی سی کمزور بھی ہو، ڈز ناٹ میٹر، ان کی تھنکنگ سائنٹیفک ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اوپر بیٹھا ہوا ایک آدمی ایسا ہو جو کہ سائنٹسٹ رہ چکا ہے اور اب بھی ہے،
تو اسٹوڈنٹس اس کو قابل رشک سمجھتے ہیں. جب آپ ایسے آدمیوں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس کا آئیڈیل نہیں ہے, ینگ لوگوں کا آئیڈیل نہیں, پاکستان کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہو رہی ہے کہ اوپر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو ینگر کے آئیڈیل نہیں ہیں. جی سائنسی اداروں پہ سائنسدانوں کو ہی جو ہے وہ ہونا ان چاہیے, کو عہدے دینے اور چاہیے, مانے ہوئے سائنسدان جن بالکل, کا انٹرنیشنل کوئی لیول ہو. بالکل, اس کے بغیر یہ ترقی ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. پاکستان میں سائنس کے حوالے سے صورتحال حوصلہ افزا نہیں ہے. مجموعی طور پر سائنسی طرز فکر کے فقدان کے اسباب غیر معیاری تعلیمی نظام اور نصاب میں تلاش کرنا چاہیے, جن میں اصلاحات کے بغیر پاکستان میں سائنس کا فروغ ممکن نظر نہیں آتا. دی ریئل ورلڈ سے اب تک اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ. اللہ نگہبان.